أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ حمد و ثنا بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اطہر و بابرکت کے لیے ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین سید الآخرین امام المتقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ عزیز سامعین کرام، انتہائی قابل احترام میرے طالب علم بھائیوں، آج کا یہ خطبہ جمعہ، اس کا موضوع اور عنوان ہے ہمارے دوست، ہماری مجلسیں کن لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پروردگار کائنات ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ہمیں واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی وہ شخصیت ہے جن کی تربیت پروردگار کائنات نے خود فرمائی، اور مختلف تربیت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کن لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا ہے، کن لوگوں سے تعلقات بنانے ہیں، اور کن لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھنا، کن لوگوں کے ساتھ تعلقات نہیں بنانے ہیں۔ سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 میں اللہ کریم اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ آپ نے اپنے آپ کو ان لوگوں تک محدود رکھنا ہے جو لوگ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اور آگے جا کر فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس بندے کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اس کی آپ نے پیروی نہیں کرنی۔ یہ وہ اصول اور خطوط ہیں جن پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ان کے پروردگار کائنات نے فرمائی، اور یقیناً وہ اصول اس کائنات کے سب سے عظیم اصول ہیں، اور انہی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سنن نبی داود میں 4833 نمبر پر حدیث ہے، پیارے آقا کا فرمانے عالی شان ہے، المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے روش پر ہوتا ہے، اس کے طریقوں پر ہوتا ہے۔ یہاں پہ لفظ دین کسی بندے کے چال چلن کے بارے میں ہے، اس کے طور طریقوں کے اوپر بولا گیا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے
فَلْيَنْظُرْ مَنْ يُخَالِلُ، ہر آدمی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اس بات پر غور و فکر کرے اس کے حلقہ احباب میں کس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس کی نشستن برخاستن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، رہنا سہنا، تعلقات، دوستیاں، یاریاں، وفاداریاں کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ حدیث ہمیں پابند کرتی ہے اس مسئلے پر، اور یہ بات دنیا کی مسلم شدہ ہے کہ جس قسم کی مخلوق کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ اس بات کی دلیل میں آخر میں جا کر عرض کروں گا جو ہمارے ذہن کی کھڑکیوں کو کھولنے والی ہے اور ہمیں یہ بات بڑی واضح کر کے سمجھانے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری دنیا میں جو تعلقات کی ضرورت ہے اس کی وضاحت کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مثال دے کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ مسئلہ سمجھایا۔ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن نبی داؤد میں، سنن نبی داؤد میں 4829 نمبر پر یہ روایت آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح، آپ کے تعلقات میں، آپ کے دوستوں میں اگر کوئی اچھا آدمی، نیک آدمی ہے تو فرمایا اس کی مثال یہ ہے کصاحب المسک، جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا، عطر بیچنے والا یا کوئی اور خوشبو فروخت کرنے والا بندہ ہے۔ اگر آپ اس بندے کے پاس وقت گزارتے ہیں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اما ان یہدیک، ہو سکتا ہے آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں، اس کے پاس وقت گزاریں، اس کے پاس بیٹھیں، وہ اپنی خوشبو میں سے کچھ خوشبو آپ کو تحفے میں دے دے، آپ کو گفٹ کر دے، آپ کو ہبہ کر دے۔ یہ نیک آدمی کی مثال ہے۔ جب بندہ نیک آدمی سے ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی آتا ہے واپس۔ اس کو دیکھ کر، اس کے صدقے کو دیکھ کر لوگوں پر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی نمازیں دیکھ کر اپنی نمازیں درست کر لیتا ہے، اس کی تلاوت دیکھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی سچائی دیکھ کر اپنا جھوٹ سے وہ توبہ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا نمبر 2 اما ان تبتاء منہ، اگر وہ آپ کو تحفے میں نہیں دیتا تو ہو سکتا ہے آپ اس سے خوشبو پرچیز کر لیں، خرید لیں، تب بھی آپ نے کچھ نہ کچھ فائدہ لے لیا۔ یہ اچھے لوگوں کی مثال ہے جن سے آپ کا اور میرا ملنا جلنا ہو۔ فرمایا تیسری صورت، نہ وہ تحفہ دے نہ آپ اس سے خریدیں، پرچیز کریں۔ فرمایا تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کم از کم آپ اس کے پاس بیٹھ کر اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، آپ اس سے اچھی خوشبو تو آپ کو ملے گی۔ یعنی اچھے دوستوں کا دوست کبھی ضائع نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی فائدہ وہ ضرور لیتا ہے، کوئی اچھی صفت اپنے اندر اپنا لیتا ہے، اپنی کسی کمی کو، کوتاہی کو، اپنی برائی کو، معصیت کو، نافرمانی کو، نادانی کو، گناہ کو وہ چھوڑنے پر ارادہ کر لیتا ہے۔ اور فرمایا برے دوست کی مثال مثل الجلیس السوء، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح ایک لوہار جو بھٹی پوری طرح جلا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آپ کا بدن جل سکتا ہے، آپ کے کپڑوں پر کوئی نہ کوئی چنگاری پڑنے کی وجہ سے کپڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتیں نہ ہوں، تیسری صورت عین ممکن ہے، وہ کیا ہے کہ کم از کم اس سے بری سمیل آپ کو وہاں پہ برداشت کرنی پڑے گی۔ یقیناً وہ سمیل، وہ بو بھٹی کی لوگوں کو اچھی نہیں لگتی۔ تو اس حدیث نے مثال کے ساتھ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو کھول کر واضح کر دیا، اچھے دوستوں کا دوست کبھی گھاٹے میں نہیں ہوتا، اور برے دوستوں کا دوست وہ منافع اپنے دوستوں سے حاصل نہیں کرتا۔ عرب لوگ کہا کرتے تھے الانسان یعرف من الاصدقاء، کسی سیانے بندے نے کہا ہے کہ مجھے تم اپنا اپنا بتاؤ کہ تم کون ہو، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تمہاری کوالٹیز کیا ہیں،
تمہاری ویلیوز کیا ہے، تمہاری خوبیاں کیا ہیں، مجھے اپنے دوستوں کے نام بتا دو، میں تمہیں تمہارا تعارف بتا دوں گا۔ یہی بات عربوں نے کہی، الانسان یعرف من الاصدقاء، بندہ اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے، بندہ اپنی یاری سے پہچانا جاتا ہے، اپنے دوست اور دوستیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کی کہاوت ہے، ہم جنس بہم جنس پرواز، کبوتر باز باباز، ہر جنس اپنی جنس کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمایا کبوتر اڑانے والے کبوتر اڑانے والوں کے ساتھ، نیک لوگ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہم شاید اس مسئلے کو ایک عام سا مسئلہ سمجھتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا اثر یہ تھا کہ نیک لوگ جب بھی کسی نئے علاقے میں جاتے، سب سے پہلے یہ سوال کرتے، یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ میں اس علاقے میں قدم رکھنے لگا ہوں، یہ شہر میرے لیے نیا، یہ لوگ میرے لیے نئے ہیں، یا اللہ میں نہیں جانتا یہ کون لوگ ہیں، مجھے نہیں علم یہ لوگ کیسے ہیں، لیکن میرے رب میری تجھ سے دعا ہے کہ مجھے اچھے لوگ نصیب کر دینا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا ملنا جلنا، میرا رہنا سہنا، میرا سیکھنا سکھانا نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ حریث بن قبیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نسائی کی حدیث 465 نمبر پر، جب وہ پہلی مرتبہ مدینہ جا رہے تھے، کہتے ہیں میں مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے اتیت المدینہ تھا، میں جب مدینہ میں آیا، مدینہ میں آنے سے پہلے میں نے رو کے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مدینہ نیا ہے، آب و ہوا نہیں ہے، لوگوں کا تعارف نہیں، لیکن میرے اللہ اس مدینہ میں میرا ساتھی، میرے تعلق ان لوگوں سے بنانا جو نیک لوگ ہوں۔ کہتے ہیں میرے اللہ نے میری دعا قبول کی، میں مدینہ میں پہنچا، مسجد نبوی میں پہنچا، جا کے میں وہاں پہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ گیا۔ فجاء رجل فجلس الی جنبی، ایک آدمی آیا میرے پہلو کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ فقال انا ابو ہریرہ، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ نے دیکھا اس اچھی دوستی، اچھے تعلقات کی دعا، اس کی برکت سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بننے والے تعلق نے حریث بن قبیصہ رحمہ اللہ تعالی کو وقت کا بہت بڑا محدث اور بہت بڑا امام بنا دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے سیر اعلام النبلاء میں ایک نہیں 10 واقعے ان کی شان و فضیلت کے لکھے ہیں۔ ایک اور تابعی علقمہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ جب میں پہلی مرتبہ مدینہ جا رہا تھا تو میں نے مدینہ میں جانے سے پہلے حدیث جامع ترمذی میں 3811 نمبر پر میں نے فصلیت رکعتین استخارہ کے طور پر 2 رکعتیں پڑھی، رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ یہ علاقہ نیا، لوگ نئے ہیں، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ پروردگار کائنات نے کچھ ہی لمحوں کے بعد اس دعا کی قبولیت کا رنگ دکھایا۔ اس تابعی علقمہ کے پاس رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آ کے بیٹھتا ہے، تعارف ہوتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ 2 قسم کی روایتیں، ایک میں ابو ہریرہ کا نام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں کتاب المناقب میں ایک اور تابعی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں پہلی مرتبہ جب ملک شام میں جانے لگا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ وقت تو گزارنا ہے، دن رات گزریں گے، لیکن میرے اللہ میرا تعلق، میرا رہن سہن، میرا ملنا جلنا نیک بندوں کے ساتھ کر دینا۔ کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا، چند ہی لمحوں کے بعد میری ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، تعارف ہوا، تعلق بنا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا انا ابو الدرداء، میں ابو الدرداء انصاری ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہنے لگے شکر ہے میری اللہ نے دعا قبول کر لی، میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، سألت اللہ تعالی ان ییسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ کوئی مجھے اچھا دوست دینا۔ یہ کیوں دعائیں کرتے تھے؟ ہمارے سارے زندگی کے تعلق، ہماری نشستن برخاستن، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، محفلیں مجلسیں دنیاوی مفاد کے اوپر ہوتی ہیں،
ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کی سوچ اس دنیا کے تعلقات اور اس کے بڑے فائدے ہیں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، آخرت تک اس کے فائدے جاری رہتے ہیں، جنت تک، قیامت والے دن یہ اچھی دوستیاں مسلمان کو فائدہ دینے والی ہوتی ہیں، اور اس دنیا میں ان کی بڑی برکت ہے۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے کی اہمیت سے اندازہ لگائیں، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ السلسلۃ الصحیحہ میں 144 نمبر حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ولیلۃ السوء وساعۃ السوء وجار السوء۔ اے اللہ، میں تیرا نبی محمد تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، اور اللہ برے دوست سے، برے پڑوسی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے اللہ کریم سے دعا کیا کرتے تھے۔ السلسلۃ الصحیحہ میں بڑی کمال کی ایک دعا ہے، بڑی شاندار دعا ہے، 313 نمبر، بڑے ہی قیمتی الفاظ ہیں اس دعا کے، اللہم انی اعوذ بک من الجار السوء۔ اے اللہ، میری رہائش، میرا گھر اچھے اور نیک لوگوں میں ہو، برے پڑوسی سے، ہمسائے سے یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، مجھے بچا لینا۔ وَمِن زَوْجَةٍ تُشَيِّبُنِي قَبْلَ الْمَشِيبِ۔ اے اللہ اس بیوی سے مجھے دور رکھنا، بچا لینا، جس بیوی کا کردار، رویہ اور انداز بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ وَمِن أَوْلَادٍ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا۔ یا اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچانا جو اولاد کل کو میری مالک بن جائے اور میں ان کا غلام نظر آنے لگوں۔ وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ أَيْنَهُ تَرَانِي۔ یا اللہ مجھے ایسے دوست سے بچانا جس کے دل میں مکر ہو، جس کی آنکھ میں مکر ہو، وہ میری برائیاں تلاش کرے۔ قلبہ یرآنی، اس کا دل میری جاسوسی میں رہے۔ اور آگے جا کر فرمایا ان رآ حسنۃ، یا اللہ مجھے ایسے دوست سے بچانا، ان رآ حسنۃ، اگر وہ میری اچھائی دیکھے دفنہا، اس کو دفن کر دے، وان رآ سیئۃ اضاءہا، اور اگر میری برائی دیکھے تو لوگوں میں پھیلا دے۔ یہ دعا میرے نبی کے لبوں سے نکلتی تھی۔ السلسلۃ الصحیحہ میں 313 نمبر حدیث، تعلقات بندے کی زندگی میں اہم ہوتے ہیں، محفلیں اور مجلسیں اہم ہوتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا اہم ہوتا ہے، یاریاں دوستیاں اہم ہوتی ہیں، یہ ہمارے دین کو بگاڑتی بھی ہیں، سنوارتی بھی ہیں، اور اس کا بہت بڑا ایک کردار ہوتا ہے۔ 2-3 مثالیں، اچھی دوستی کی وجہ سے، اچھے تعلق کی وجہ سے لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے، اللہ بخشش فرما دیتے ہیں، اور بری دوستی کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اچھی دوستی کی چند مثالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم میں 2766 نمبر پر 2766، اور یہ لفظ جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ سنن ابن ماجہ کے ہیں، 2626 نمبر پر سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا عن کتاب الانسان۔ اللہ کے کچھ اسپیشل فرشتے، جیسے ہماری حکومتیں فورس بناتی ہیں نا، ٹاسک فورس بنا دیتی ہیں، یہ پولیس بھی نہیں ہے، یہ فوج بھی نہیں ہے، یہ ایم آئی بھی نہیں ہے، آئی ایس آئی بھی نہیں ہے، سی ٹی ڈی بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فلاں مسئلے کو اسپیشل طور پر ہینڈل کرنے کے لیے اللہ کی ایک ٹاسک فورس ہے، فرشتوں پر مشتمل۔ ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے زمین پہ چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ وہ چلتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، مجالس الذکر، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، اور اب وہ فرشتوں کی ٹاسک فورس تلاش کرتے کرتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتی ہے جن میں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، یسبحون اللہ ویحمدونہ ویحللونہ ویکبرونہ، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جنت کا سوال کرتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ وہ فرشتے ان سے فارغ ہو کر وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان سے فری ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، پروردگار کائنات سوال کرتے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟
اے اللہ جینا من اندی عباد اللہ، تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ اے اللہ یسبحونک، وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، یکبرونک، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، یحمدونک، تیری تحمید تیری حمد بیان کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں فہل رعونی، انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیں یا اللہ اور بھی وہ کریں گے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ کوئی سوال بھی تھا ان کی زبانوں پر، یا اللہ وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ حل رأو جنتی، میری جنت کو دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیں کانوا اشد رغبتاً فیہا، یا اللہ وہ زیادہ شوق سے دعا کریں گے۔ اللہ پوچھتے ہیں وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، علم ہے اللہ تعالیٰ کو، لیکن یہ ان لوگوں کو پروٹوکول دینے کے لیے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ مما یستجیرونک، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم کی آگ سے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اب اس کا جو سب سے عظیم پوائنٹ ہے وہ اس حدیث کی آخری لائنیں ہیں۔ ان آخری لائنوں میں اللہ کریم کہتے ہیں کہ ان سب کی بخشش کر دو، لکھ دو ان سب کو بخش دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں سنن ابن ماجہ 2626 نمبر حدیث، لیکن یا اللہ ایک مسئلہ ہے، ان فیہم فلانا، ان میں ایک فلاں بن فلان بندہ بیٹھا ہے، لم یریدہم، وہ بندہ اس لیے نہیں آیا کہ ان کے پاس بیٹھ کر ذکر کرے، جاء لحاجۃ لہ، وہ تو اپنے کام سے آیا تھا، یہ ذکر کر رہے تھے وہ بھی ان میں بیٹھ گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس بندے کی بھی بخشش کر دو، اس لیے کہ یہ ایسے نیک لوگ ہیں، لا یشقا یلیسہم، ان کا دوست بننے والا، ان کے پاس بیٹھنے والا، اسے بدبختی نہیں ملنی چاہیے، خوش بختی ملنی چاہیے۔ ہمارے اچھے دوست، ہمارے نیک دوست، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی جو دوستی ہے، نیک لوگوں کی مجلس، وہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ برے لوگوں کی سوسائٹی، برے لوگوں کی مجلسیں، برے لوگوں کی یاریاں اور وفاداریاں انسان کو برائی کے طریق گڑھوں میں گرا دیتی ہیں اور اسے تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ نیک لوگ تھے، ان کے پاس بیٹھنے والا بے فائدہ نہیں رہا، وہ اس میرٹ پہ نہیں تھا، وہ اس معیار پہ نہیں تھا، وہ اس لیول پہ نہیں تھا، اس درجے پہ نہیں تھا جس پہ باقی لوگ تھے، لیکن چونکہ وہ بیٹھا نیک لوگوں کے پاس تھا، اللہ کریم نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا، اس کی بخشش فرما دی۔ کیسی عظیم حدیث ہے۔ ایک اور وہ 100 بندوں کے قاتل کی حدیث، اور وہ حدیث صرف 100 بندوں کے قاتل کی توبہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن اگر اس کے الفاظ پہ غور کیا جائے، اس کے چند جملوں کی وضاحت وہ بڑی عظیم وضاحت ہے۔ اس میں اللہ کریم نے کتنی بڑی بشارت سنائی ہے۔ وہ 100 بندوں کا قاتل توبہ کرنا چاہتا ہے، 99 قتل کیے ہیں۔ ابتدا میں جب توبہ کی، عرضت لہ التوبہ، توبہ کی فکر ہوئی مجھے توبہ کرنی چاہیے، فدل الی راہب، اسے ایک نیک بندے کے پاس بھیجا گیا۔ صرف عبادت ہے، علم نہیں اس بندے کے پاس۔ اس نے کہا کہ لیست لک توبۃ، آپ کی توبہ نہیں ہو سکتی، اتنا بڑا کرمنل بندہ، اتنا بڑا مجرم، 99 100 قتل کرنے والا، نہیں بھائی تیری توبہ نہیں ہو سکتی۔ فقاتلہ فکمل 100، اس نے اسے بھی قتل کر دیا اور 100 کا حصہ مکمل کر دیا۔ صرف عبادت اور چیز ہے، اور اہل علم میں سے ہونا یہ اور چیز ہے۔ کسی نے اسے عالم کے پاس بھیجا، عابد اور ہے، عالم اور ہے، عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا من یحول بینک و بین توبۃ لک، کون ہے جو تیری توبہ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اللہ تیری توبہ قبول کریں گے، لیکن میری سب سے پہلی نصیحت، فخرج من القریۃ الخبیثۃ، اپنی اس جگہ کو چھوڑ، سب سے پہلا جملہ، اپنی اس جگہ کو چھوڑ، اپنی سوسائٹی کو چھوڑ، اپنے اس علاقے کو چھوڑ۔ تیرا علاقہ اچھا نہیں ہے، تیری سوسائٹی اچھی نہیں ہے، تیرا ماحول اچھا نہیں ہے۔ فرسٹ آف آل، پہلا نمبر، اپنے ماحول کو بدل، نیک ماحول میں چلا جا، یہ برا ماحول ہے، یہ سب سے پہلا جملہ ہے اس کا۔ وہ بندہ وہاں سے نکلا، ساتھ اسے دوسری نصیحت بھی کر دی کہ فلاں بستی میں چلا جا، فَإِنَّ فِيهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ، فلاں بستی میں چلا جا،
اس کا ماحول نیکی کا ماحول ہے، بسنے والے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس نیکی کے ماحول میں چلا جا۔ یہ ایک بہت بڑا جملہ ہے، آدمی بہت بڑا مجرم ہے، لیکن اگر اس کی تربیت میں سب سے پہلا مرحلہ اس کے ماحول کو چینج کیا جائے۔ ماحول کیا ہے؟ پہلا ماحول بندے کے تعلقات کا ہوتا ہے، بندے کی دوستیوں کا ہوتا ہے، بندے کی مجلسوں اور محفلوں کا مزاج اور رنگ ہوتا ہے۔ اس میں سے نکالیں۔ نشہ چھڑانا چاہتے ہیں، نشیوں سے الگ کریں۔ چوری چھڑانا چاہتے ہیں، چوروں سے دور کریں۔ جھوٹ چھڑانا چاہتے ہیں، بچے کو جھوٹوں سے الگ کریں۔ یہ اصول ہے، جس برائی سے نکالنا ہے، جس برائی سے الگ کرنا ہے، جس برائی سے بچے کو دور لے کے جانا ہے، فرد کو دور لے کے جانا ہے، پہلے اس ماحول کو بدلیں۔ اور یہی اصول اس اہل علم میں سے اس عظیم شخص نے کیا، اور برکت کتنی ہوتی ہے بندے کی زندگی میں، نیک ماحول کی، نیک تعلقات کی، نیک لوگوں کی۔ وہ بندہ وہاں سے نکلا ہے، ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا، اس کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے آتے ہیں، فاختصمت الملائکۃ، جھگڑا ہو جاتا ہے فرشتوں کا، کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ کی نیت سے جا رہا تھا، جبکہ جہنم والے فرشتے، عذاب والے کہتے ہیں یہ ہمارا فریق ہے، کیونکہ اس کے جرائم، وہ قتل، 100 قتل، اس نے 100 لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک روایت میں واضح طور پر لفظ کہ نیک لوگوں کی بستی ابھی دور تھی، برے لوگوں کی بستی ابھی قریب تھی، لیکن اس کا ارادہ صرف نیک لوگوں کی طرف جانے کا تھا۔ اللہ کریم نے معجزہ کر دیا، فجاء ملک فی صورت آدمیش، انسانی شکل میں ایک اور فرشتہ آ گیا، کہا میں فیصلہ کرتا ہوں تمہاری لڑائی کا، کیسو ما بین الارضین، دونوں طرف کی زمین کو ماپ لو، جس کے یہ قریب ہو وہ بندہ وہ والے فرشتے لے جائیں۔ زمین کی پیمائش ہوئی، وہ جگہ دور تھی جس کی طرف وہ جا رہا تھا، نیک لوگوں کی جگہ، لیکن برکت کتنی ہے نیک ماحول کی، اچھے ماحول کی، اس کو اختیار کرنے کی، بندے کی نیت کے سچے ہونے کی۔ پروردگار کائنات نے اللہ تعالیٰ نے وحی کی اس زمین کو کہ تقربی، تو سمٹ جا، تو قریب ہو جا، تیرا فاصلہ کم ہو جائے، تاکہ یہ بندہ رحمت والے فرشتے ساتھ لے کے جائیں اور میری جنتوں کا وارث بن جائے۔ یہ دونوں حدیثیں، لا یشقی جلیسہم، وہ والی روایت اور یہ والی روایت، دونوں ہمیں حدیثیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری نیکیوں میں، ہماری بخشش میں، اللہ کی رضا میں اور مغفرت پانے میں ہماری یہ سوسائٹیوں کا، ہمارے ماحول کا، ہماری دوستیوں کا کتنا اثر ہے۔ اور دوسری طرف اگر نظر ڈالی جائے برے لوگوں کی مجلس رکھنے والے، ان کی ناکامیوں پر، یہ برے دوست، بری دوستیاں، برے ماحول، غلط قسم کے لوگ، یہ انسان کی بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1360 نمبر حدیث، 1360، سیدنا مسیب بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، لما حضرت الوفات، جب ان کی وفات کا وقت آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دونوں ان بزرگوں کی خدمت میں آ گئے۔ ساری زندگی لوہے کی دیوار بن کر اپنے نبی کی سیکیورٹی کرنے والا چچا، اپنے بھتیجے کی سیکیورٹی کرنے والا، اپنے بھتیجے کا دفاع کرنے والا، ان کا ایک شعر بڑا مشہور ہے، کہا کرتا تھا، فواللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا، اے محمد بھتیجے، اللہ کی قسم، یہ لوگ قریش والے جو آپ سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ آپ کو انگلی بھی ٹچ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ مجھے مار کے قتل کر کے مجھے زمین میں دفن کر دے، پھر آ کے تجھے چھیڑ سکتے ہیں، ورنہ میرے ہوتے ہوئے کوئی بندہ ان میں سے آ کے آپ کو چھو نہیں سکتا۔ اس قدر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے تھے۔ اسی نبی نے، اسی بھتیجے نے، سگے بیٹے نے آخری وقت میں آ کر کہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ، یا امی، اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، احاج لک عند اللہ یوم القیامہ، یہ آپ کا کلمہ زبان سے نکلا ہوا
یہ میں اللہ تعالیٰ کو دلیل کے طور پر، گواہی کے طور پر، پروف کے طور پر، ثبوت کے طور پر اللہ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ دیا تھا، میرے چچا نے تیرے دین کو قبول کر لیا تھا، تیری توحید کو قبول کر لیا تھا۔ وہ انہوں نے دیکھا، لیکن وہی برائی، برے دوستوں کی مجلس، ساتھ ہی دیکھا فواجد عندہ ابا جہل ابن ہشام، پاس ہی ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ایک اور بیٹھا ہوا تھا امیہ کا بیٹا۔ انہوں نے کہا اے ابو طالب اترغب ام ملت عبد المطلب، آج عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یعودانی تلک المقالہ، بار بار یہی بات کہتے رہے۔ نتیجتاً ایک طرف نیک اور اچھے دوست، ایک طرف برے دوست، ابو طالب نے اچھے دوستوں کی بجائے برے دوستوں کا انتخاب کر لیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہدایت کے بارے میں جو لکھا سو لکھا، ہم بھی جانتے ہیں، وہ دنیا کے ظاہری اسباب پہ میں بات کر رہا ہوں۔ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی بیماری سے فوت ہوتا ہے، ہم علاج اس کے سبب کا کرواتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے زندگی اور موت اللہ نے لکھی ہے، بات دنیاوی اسباب کی ہو رہی ہے۔ وہ کون سا دنیاوی سبب تھا جس نے ابو طالب کو کلمہ نہیں پڑھنے دیا، ملت اسلامیہ میں نہیں آنے دیا، پیارے پیغمبر کی دعوت توحید کو قبول نہیں کرنے دیا؟ ساری دنیا کی کتابیں کھنگال لیں، جو مستند حدیث سے بات ملے گی، وہ اس کے برے دوست، ابو جہل دوست اس کا، اور وہ دوسرے جو کافر اس وقت موجود تھے، جو بار بار کہہ رہے تھے۔ ایک عرب عالم نے بڑا کمال کا نقطہ لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے سمجھ آئی کہ بریاں دوستیاں، غلط قسم کی ماحول، غلط سوسائٹیز، بری مجلسیں، بدکار لوگ جب آپ سے تعلق بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو جہنم کے راستے پہ لے جانے کے لیے پوری طرح شیطان کی مدد لے لیتے ہیں۔ علی بن آدم موسیٰ الاثیوبی 50 جلدوں میں صحیح مسلم کی شرح لکھی، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کمال کا جملہ ہے۔ دیکھنے میں ابو طالب کا ایک مسئلہ، وہاں پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے چچا واللہ لا استغفرن لک ما لم انہا عنکا، دعا کروں گا آپ کے لیے، اللہ آپ کو بخش دے جب تک مجھے اس دعا سے روکا نہ گیا۔ لیکن اللہ کا فرشتہ فوراً قرآن لے کر آ گیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ خادم رضوی صاحب کا مسئلہ بڑا اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی یہاں سے حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے 2 ٹوک اعلان کیا، ابو طالب کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں، ان کی حفاظت میں برادریوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں۔ لوگ لشکروں سے لڑ لیتے ہیں، لوگ فوجوں سے لڑ لیتے ہیں، برادریوں سے نہیں لڑا جاتا، قبیلوں سے نہیں لڑا جاتا، اپنوں سے نہیں لڑا جاتا۔ ابو طالب نے لڑائی کی بھتیجے کی خاطر برادری سے، بھتیجے کی خاطر اپنے قبیلے سے، بھتیجے کی خاطر قریش کے چودھریوں، سرداروں، وڈیروں، جگیرداروں اور ذمہ داروں سے، اثر و رسوخ والے لوگوں سے۔ اس کے لیے میرے نبی نے بخشش کی دعا شروع کر دی۔ نماز جنازہ بھی بخشش کی دعا ہوتی ہے، اللہ کریم نے صاف طریقے سے منع کر دیا، نہ تو نبی کے لیے جائز، نہ ایمان والوں کے لیے جائز ان یستغفروا للمشرکین، جن کے عقیدے میں کھلم کھلا شرک موجود ہو وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرے، اجازت نہیں دی۔ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے، پڑھنی چاہیے نماز جنازہ یا نہیں، دعا کرنی چاہیے یا نہیں، قرآن و سنت سب سے بڑی رہنمائی۔ آپ ان کا عقیدہ دیکھیں، اگر آپ کو ان کے عقیدے میں کوئی فالٹ نظر آئے، شرک کا کوئی خرابی شرک کی نظر آئے، نہ کریں، اور اگر آپ کو نہیں نظر آتی پھر آپ اور وہ آپ کا ان کے لیے جو رویہ ہے وہ ایک الگ سے حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا۔ بات میں عرض کر رہا تھا، ابو طالب کو بری سوسائٹی اور برے ماحول نے، بری دوستیوں نے عقیدہ توحید سے محروم کر دیا۔ جاتے جاتے پتہ چلا کہ ہمارے اس دنیا میں جینا، ہمارا اس دنیا میں اٹھنا بیٹھنا، اس دنیا میں ہماری محفل مجلس، ہمارے تھڑے چبوترے چوک چراہے، ہماری بیٹھکیں، صرف اور صرف ان میں لگنے والی ہماری مجلسیں صرف دنیا کے وقت گزارنے والی چیزیں نہیں بلکہ ہمارے اعمال پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اور تابعین جب کسی علاقے میں جاتے وہاں پر یہ دعا کرتے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اے اللہ
مجھے وہ دوست نصیب کرنا جو نیکی کرنے والے ہوں، جو اچھائی کرنے والے ہوں، جو بہترین ہوں۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا مضبوط ہوں، مجھ پہ کیا اثر کسی کا ہو سکتا ہے؟ ضرور اثر پڑتا ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے بڑی واضح ہوتی ہے۔ جتنی آیات میں نے پڑھی، قیامت والے دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمارے تعلقات کو بیان کرتا ہے۔ سورۃ احقاف پارہ نمبر 26 میں فرمایا اللہ کریم نے، الاخلاء، یہ جو دوستیاں ہوتی ہیں قیامت والے دن، بعضهم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، اگر دوستیاں دشمنی میں نہیں بدلیں گی قیامت والے دن، وہ صرف نیک لوگوں کی دوستیاں ہوں گی جو قیامت والے دن دشمنیوں میں نہیں بدلیں گی۔ اللہ کریم نے بری مجلسوں میں بیٹھنے سے منع کر دیا، اپنے نبی کو حکم دیا، فلا تقعد معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیری، سورۃ انعام آیت نمبر 68۔ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جو دین کے اوپر بری طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، غلط گفتگو کرتے ہیں۔ منع کر دیا، یہ تربیت کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ بری دوستیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جہنمیوں کا ایک رنگ یہ بھی ہوگا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کئی بندے جہنم میں جانے والے آہو فریاد کریں گے، آہو بکا کریں گے، چیخیں ماریں گے اس مسئلے کے اوپر، کاش میں نے اپنی دنیاوی زندگی میں لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو میں نے دوست نہ بنایا ہوتا، میرے پاس اضلنی عن الذکر، میرے پاس نصیحت آئی تھی، میرے پاس قرآن آیا تھا، میرے پاس پیغمبر کی حدیث اور فرمان آیا تھا، لیکن اس نے اضلنی عن الذکر، میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس لیے کہ اس نے مجھے اس ذکر نصیحت والی بات سے غافل کر دیا تھا، مجھے دور کر دیا تھا۔ ان ہمارے تعلقات کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ عرب میں کبھی آپ کوئی بندہ اس سے مشاہدے کی بات سنیں، ایک بہت بڑے قسیم کے عالم ہیں، قسیم کا علاقہ صحرائی علاقہ ہے، ریگستان، ریت، چولستان کا وہ علاقہ ہے۔ اس کے ایک سلیمان الجبیلان بہت بڑے دینی اسکالر ہیں، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں عرب کے بدوؤں کے اوپر، اور اس کا تجربہ بہت زیادہ سعودیہ میں رہنے والے لوگوں کو ہے۔ جب لوگ صحرائی علاقے میں سفر کرتے ہیں، وہ سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں، اچانک سامنے اونٹ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، چرتے چرتے سڑک کراس کرتے، اگر کوئی بندہ غلطی سے ہارن بجا دے، وہ اونٹوں کے مالک بدو وہ اس گاڑی کا حشر نشر کر دیتے ہیں۔ سلیمان الجبیلان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے، لیکن اونٹ چرانے والوں سے سخت بندے میں نے زندگی میں نہیں دیکھے۔ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، اور سکھ عالم، بہت بڑے اسکالر قرآن و سنت کے، وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب میں 2 شیخ، وہ بھی مدینہ یونیورسٹی کے، میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، اونٹ آ گئے، میں نے گاڑی آہستہ کر لی کہ یہ اونٹوں کے مالکوں میں بڑی سختی ہوتی ہے، لیکن سارے اونٹ چلے گئے۔ کہتے ہیں صحت مند تندرست توانا اونٹ وہ سڑک سے دائیں بائیں نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے بڑی آہستگی ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ میں نے آہستہ سے اپنی جیپ کا ہارن بجایا، صرف 2 مرتبہ، اور بڑا ہی لائٹلی جو ہوتا ہے، بڑا سلولی، بڑی نرمی کے ساتھ ہارن بجایا۔ کہتے ہیں وہ بزرگ تھا ایک، وہ اچانک میری جیپ کے سامنے آیا، کہتے ہیں اس نے مجھ پر، میری ماں پر، میرے بھائیوں پر، میرے باپ پر، میری بہن پر، ایک ایک پر نام لے کر اس نے گالیاں بکی، اس نے لعنت کی، کہنے لگا ابو کا ملعون، امو کا ملعونۃ، اخو کا ملعون، اختک ملعونۃ، تیری ماں پہ لعنت، تیرے باپ پہ لعنت، تیری بھائی پہ لعنت، تیری بہن پہ لعنت، تو نے میرے اونٹ کو پریشان کیا ہے۔ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے عربوں کے یہ بدو اپنے اونٹوں کی گستاخی نہیں برداشت کرتے۔ اچھا اس مسئلے کو آپ سمجھیے، موضوع ہمارا کیا ہے کہ سوسائٹی کے انسان پہ اثر ہوتے ہیں، جن کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کے افکار انسان کے اندر آتے ہیں، وہ ماحول اپنی تاثیر پیدا کرتا ہے ہمارے اندر۔ اس ماحول کی، جیسے مٹی میں، جس طرح کی مٹی میں پانی کھڑا ہوتا ہے، پانی کا رنگ وہی ہو جاتا ہے ایک نہ ایک دن۔ اگر وہ سیاہ مٹی میں پانی کھڑا ہے، پانی کی رنگت سیاہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سفید مٹی میں کھڑا ہے، پانی کی رنگت سفید ہوتی ہے۔ جیسے پانی اپنی نچلی سطح کا اثر قبول کرتا ہے، انسان اپنے ماحول کی تاثیر قبول کرتا ہے۔ ان کے اندر سختی کیوں ہے؟ انسان تو انسان ہے، اگر کوئی انسان جانوروں کے ساتھ زندگی گزارے،
یقین کیجئے اس جانور کے اثرات انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اوپر ماحول کا اثر، ایک انسان اونٹوں کے ساتھ اونٹوں کا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ان کو سنبھالتا ہے، ان کی خوراک اور غذا کا انتظام کرتا ہے، اس پر اونٹوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بکریوں پر، جو بکریاں رکھنے والا ہے اس بندے کی شخصیت میں بکریوں کے آثار آ جاتے ہیں، اور اس پر دلیل ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 52 ہے، 52۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان غلظ القلوب والجفاء، یہ جو سختی ہے نا، دلوں کی سختی، اور یہ انسان کے اندر جو انتہائی تندخو ہونا، بڑا ظالم و جابر ہونا، بڑا سخت ہونا، فرمایا یہ اونٹ فی اہل الابل، جو اونٹوں کے مالک ہوتے ہیں یہ چیز ان میں پائی جاتی ہے، اونٹوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا جو بکریوں کے مالک ہوتے ہیں ان کے اندر، وہ بکریوں کے جو مالک ہیں، السکینۃ والوقار، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، نرمی ہوتی ہے۔ یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے، اور اس حدیث نے یہ واضح کیا کہ انسان پر اگر اس کا ماحول، اس کا رہنا سہنا، اس کے تعلقات، اس کی سوسائٹی جانوروں کے ساتھ ہو، جو ہمارے ساتھ بیٹھ کر پلیٹ میں کھاتے پیتے نہیں ہیں، جو ہمارے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، جو ہماری مجلسوں میں نہیں بیٹھتے، ہم اپنا دکھ درد ہمارے ساتھ شیئر نہیں کرتے، ہمارے ساتھ وہ مختلف جگہوں پر ٹریول نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، آتے جاتے نہیں، ان جانوروں کا اس حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ ان کے اثرات انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر زندہ انسانوں کے تعلقات جب ہم بناتے ہیں تو اس کے اثرات ہم پر مرتب نہیں ہوتے۔ نیک انسانوں کو اپنا دوست بنائیے۔ اپنی مجلسوں کی زینت، یہ نصیحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا لا تصاحب الا مومنا، میرے صحابی یاری لگانی ہے، دوست بنانا ہے، ایمان والے بندے کو بنانا۔ ولا تاکل طعامک الا تقی، کھانا کھلانا ہے کسی کو، دعوت کرنی ہے کسی کی، نیک آدمی کی کرنا، پرہیزگار بندے کی کرنا۔ یہ اسپیشل نصیحت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ کیوں ہے ایسا؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہیں۔ یہ جو اچھی دوستیاں ہیں، بندہ دنیا سے چلا بھی جائے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو ایک مومن آدمی کو ملتے ہیں۔ یہ اتنا آسان اور اتنا کم حیثیت کا معاملہ نہیں ہے، ہماری آخرت پہ اس کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اچھی دوستی کا پہلا فائدہ، سورۃ احقاف کی آیت میں نے عرض کی، الاخلاء، یہ یار دوست جو لوگ ہیں قیامت والے دن، بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ قیامت والے دن سب دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، یاریاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، نفرتوں میں بدل جائیں گی، کینوں میں بدل جائیں گی۔ ایک دوسرے کو کہیں گے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، آتیہم عذاب، ڈبل عذاب دے، ضعفین من العذاب، یا اللہ دگنا عذاب دے۔ عام جو دوستیاں ہیں، لیکن نیک لوگوں کی دوستیاں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، نیک لوگوں کو دوست بنائیں گے، ان کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، ایمان والے بندوں کی صفت، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ آپ کے لیے دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے۔ نمبر 3، نیک لوگوں کو اگر آپ دوست بناتے ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، آپ کی زندگی میں وہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جو نیکیاں آپ نے کی نہیں ہوتی، ان کا اجر مل جاتا ہے۔ دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث جو میں تفصیلاً عرض کر چکا ہوں، جس میں فرشتوں کو حکم دیا گیا، بھلے وہ آدمی ذکر کے لیے نہیں آیا، بھلے وہ آدمی ان سے کسی کام کے لیے نہیں آیا، وہ اپنے پرسنل کام کے لیے، اپنی پرسنل ضرورت کے لیے آیا ہے، لیکن نیک لوگوں کے پاس آ گیا ہے، لا یشقى جلیسہم، اب اسے بدبخت نہیں رہنا چاہیے، بخشش لکھ دو اس کی بھی۔ یہ تیسرا فائدہ ہے۔ چوتھا فائدہ، نیک لوگوں کی دوستی جو ہے، جو چوتھا فائدہ ایک مسلمان کو بڑا عظیم پہنچاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت وہ بہت جلد بندے کے نصیب میں ہوتی ہے۔ دلیل 100 بندوں کے قاتل والی روایت، ابھی وہاں پہ پہنچا نہیں نیک لوگوں کی بستی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے صرف نیک لوگوں کی طرف جانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ پانچواں فائدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک لوگوں کی دوستی میں بیان کیا، فرمایا کستوری والے کی طرح ہے، نیک دوست خوشبو والے کی طرح ہے، نیک دوست پرفیوم والے کی طرح ہے، اما ان یہدیک، وہ آپ کو گفٹ بھی دے سکتا ہے، مطلب کیا ہے، وہ آپ کی کسی نہ کسی برائی اس کا خاتمہ کر دے گا، ان تبتع منہ،
آپ اس سے خرید لو گے، کیا مطلب؟ اس کو دیکھ کر آپ کو شرم آئے گی، یہ میرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس نے داڑھی رکھی میں نے نہیں رکھی، میں اچھا نہیں لگتا اس کے ساتھ، یہ نمازیں پڑھتا ہے میں باہر مسجد کے کھڑا ہوتا ہوں، میں اچھا نہیں لگتا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے میں نہیں کرتا، میرے لیے مناسب نہیں ہے، یہ سچ بولتا ہے میں جھوٹ بولتا ہوں، مجھے شرم آنی چاہیے۔ جیسے وہاں سے کچھ لے کر خریدا جاتا ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی یہاں پہ اپنے آپ کو بدل لیں۔ تیسری کیفیت ذکر کی، فرمایا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، اسے دیکھ کر جو آپ کو خوشبو محسوس ہوگی اس کے پاس رہنے کی وجہ سے، ایسے نیک بندے کو دیکھ کر بندے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور قیامت والے دن اصول یہ ہے، المرء من احبہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت والے دن بندہ انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نیک دوستیوں کی برکت ہیں۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ہمارے اس دنیا کے تعلق اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے چاہیے، ہماری مجلسیں نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہماری محفلیں نیک لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ہمارا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا نیکی والے بندوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ میرے پیارے پیغمبر کو اتنا فکر تھا، آپ اس مسئلے پر دعائیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین کو اتنا فکر تھا، وہ کسی علاقے میں جانے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ دلیل سنن نسائی کی 465 نمبر، جامع ترمذی میں 3811 نمبر، صحیح بخاری میں 3742 نمبر حدیث ہے۔ کسی بھی علاقے میں قدم رکھنے سے پہلے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ بندے وہ ملانا جن کو تو پسند کرتا ہو، جو تیرے دین پر چلنے والے، جو نیکی کرنے والے۔ اللہ نے ان کی ملاقات نیک بندوں سے کرائی، وہ وقت کے بہت بڑے امام بن گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عزیز دوستوں اور سننے والی قابل احترام میری اسلامی دینی ماؤں بہنوں، اپیل اور گزارش آپ سب لوگوں کی خدمت میں کرنی ہے ادارے کے حوالے سے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم اپنے تعلیمی سال کے اختتام پر ایک پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، جس میں آپ کے بھائی اور بیٹے جو علوم اسلامیہ کے 7 سالہ کورس کی تکمیل کرتے ہیں ان کو سند دی جاتی ہے۔ لیکن سابقہ سال کرونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں اس پروگرام کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے ایک خطبہ جمعہ کی شکل میں دوبارہ ترتیب دیا ہے۔ اشتہارات میسج کی شکل میں کئی بھائیوں تک اطلاع پہنچ چکی ہے۔ آنے والا 4 دسمبر کا خطبہ جمعہ اسی پروگرام کے حوالے سے ہے، تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے خود بھی شرکت کریں، اور جس قدر ہو سکے اپنی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور جو حفظ القرآن کی سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں بچے، ان کو بھی سند اسی موقع پر دی جاتی ہیں۔ موجودہ جو زیر تعلیم ہیں ہمارے طلباء اسٹوڈنٹس، ان کے ششماہی امتحانات، ان کا رزلٹ نتائج بھی اسی دن اناؤنس کیے جائیں گے۔ ان تمام موقعوں پر ان دینی طلباء کی حوصلہ افزائی آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ تو پورے درد دل سے انتظامیہ کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، طلباء کی طرف سے میں دین کا طالب علم آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بھرپور طریقے سے شرکت فرمائیں، خود بھی تشریف لائیں احباب سمیت، اور تمام خواتین دوسری خواتین کو بھی اس سلسلے میں دعوت دیں۔ آپ کے ساتھ آنے والا بندہ اگر کوئی گفتگو سننے کے بعد، نیکی کی بات سننے کے بعد اپنے ایک گناہ سے بھی توبہ کر لیتا ہے، نیکی کا عمل شروع کر دیتا ہے، جتنا اجر اسے ملے گا، صحیح بخاری میں حدیث رسول ہے، اتنا اجر اس لانے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، اس بندے کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ اور اس پروگرام کی ترتیب کچھ یوں ہوگی، خطبہ جمعہ عام طور پر ہمارا 12:40 پہ آغاز ہوتا ہے،
لیکن اس پروگرام کا آغاز انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 11:30 بجے کر دیا جائے گا۔ خطبہ جمعہ سے پہلے امام بخاری ان کی سیرت اور ان کی کتاب کے حوالے سے ایک جامع گفتگو شیخ الحدیث جامعہ ہاضہ مفتی محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ درس حدیث اس پر ارشاد فرمائیں گے امام بخاری صحیح بخاری کی شان و فضیلت کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد یہ بہت بڑے مدینہ یونیورسٹی کے ہمارے بزرگ اور بقیت السلف ہیں حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کا خطبہ جمعہ ہوگا۔ تمام بھائیوں سے تمام بہنوں سے شرکت کی بھرپور اپیل ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔